آؤ ایک اطاعت کا اور سناتا چلوں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و جان و سینہ، میرے سینے کی ٹھنڈک، کائنات کے سینے کی ٹھنڈک نے ایک یہودی سے اونٹنی یا گھوڑا خریدا. دونوں روایات ہیں. سرکار دو عالم نے سودا کر لیا. اب تھے تو فقیر منش، تو کیا شعر ہے جی، عالم کے دو عالم کے ہیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے بھی نہیں، کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تو ظاہری طور پہ تو خالی ہاتھ ہوتے تھے. سودا کر لیا، کہا یہاں کھڑا رہو، میں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے پیسے لے کے آتا ہوں، دیتا ہوں. اب سرکار جناب ام المومنین میری آپ کی سب کی والدہ ماجدہ، مومنوں کی ماں، سب کائنات سے ازل سے ابد تک مومنوں کی ماں، جو مانے ان کی ماں، جو نہ مانے ان کی بھی ماں. قرآن کا فیصلہ ہے، نظر قرآنی ہے. پیسے ان سے لے کے تشریف لے کے آئے تو کہا بھئی تو، اب انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ سے سودا ہی نہیں کیا. اس کو کچھ درہم زیادہ مل گئے، اس نے گھوڑا اور کو دینا چاہا. حضور نے کہا میں نے تو دینے نہیں دینا، یہ تو غلط کہہ رہے تم نے مجھ سے سودا کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی ہے گواہ؟ صحابی آتے گئے، کھڑے ہوتے گئے، صحابی آتے معاملہ سنتے گئے. اتنے میں خزیمہ آئے تو پوچھا کیا واقعہ؟ حضور کہا میں نے ان سے گھوڑا خریدا، یہ انکار کر رہا ہے، کہہ رہا گواہ لاؤ. تو میں اور یہ تو اس وقت کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں. جب اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں، بچوں گکھڑ والے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، بچوں گکھڑ والے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، قوالی میں بھی ایسے کرنا. شیر میاں داد مارے گا، میں نہیں مانوں گا. میرے نانا کریم نے بچوں سے پیار کیا، محمد مصطفیٰ نے بچوں سے پیار کیا. عثمان غنی کا واقعہ بیان جناب خزیمہ کا واقعہ بیان کرتا تو میں بڑے واقعہ بیان کروں گا، وقت کا بھی دھیان رکھوں گا. تو حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. سرکار کو اونٹ لے کے تشریف لے آئے تو کہا خزیمہ تو نے تو سنا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے کہا خدا ایک میں نے مان لیا، آپ نے کہا آسمان کے اوپر خدا میں نے مان لیا. ہم نے کو دیکھا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے اعلان کیا ہے خدا ایک ہے، مسلمان ہوئے تو یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ نے کہا آپ کے لیے گواہ طلب کرنا تھا. کہا جا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہیوں دو گواہیوں کے برابر ہے، تیری گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے. آؤ ایک اور کا واقعہ سناتا چلو، یہ نہ کہیں کہ میں نے صرف 3 کا واقعہ سنا ہے، میں چوتھے کا بھی سناتا ہوں. اس کی اولاد ہوں، حیدر کرار کی اولاد ہوں. نہیں ٹائم دکھا دیں. علی مرتضی کی گود ہے، سر اقدس رسالت ماب ہے، سر اقدس رسالت ماب ہے. آنکھ لگ گئی، ظاہری طور پہ لگ سکتی ہے، باطنی طور پہ تو وہ جاگتے ہی تھے، کبھی سوئے ہی نہیں. رسول سویا ہوتا تو معراج پہ نہ جاتا، جاگ رہا تھا. نبی کا دل کبھی نہیں سوتا، نبی کی روح کبھی نہیں سوتی، یہ آئمہ کا متفقہ فیصلہ ہے. تو سرکار کائنات علی مرتضیٰ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، اور سورج آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو گیا. اتنے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو کہا علی نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. کہا قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ کہا آج تک تو ادا پڑھی، اب جیسے آپ کی مرضی. تو جو لفظ ہیں حدیث شریف میں، میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ تیرا بندہ علی اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت میں تھا. گویا نماز فرض ہے، اس سے افضل اطاعت رسول ہے. اس سورج کو واپس کر دے تاکہ میرا علی نماز پڑھے.
انگلی اٹھتی ہے کہ انگلی نو ہلاندے سن، انگلی اٹھتی ہے سورج واپس آتا ہے، سورج واپس آتا ہے۔ علی مرتضیٰ کے عشق کی انتہا دیکھو، عشق کی معراج دیکھو کہ خداوند قدوس نظام ہستی کو، اس زیست کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے کہ میرے حبیب کے حبیب نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ علی حیدر کرار شیر خدا، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، دموں کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، جس کا گوشت میرا گوشت، جس کا خون میرا خون، جس کی روح میری روح، انا وعلی من شجر واحد، میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ تو اپنے پیارے کے لیے سورج کو